55 55 और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद, मफाद आम्मा का अलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाम से, जो कि नहायत मेहरबान और रहम वाला है, जो हर्फ़ों का मालिक है, लफ्ज़ों का खालिक है, जिसके कब्ज़े कुदरत में हम सब की जान है, जो इस दो जहां का मालिक है। शुरू करता हूँ उस रब्बे खालिक के नाम से, जो हम तमाम लोगों का खालिक वो मालिक भी है। मैं कलाम रब्बानी, तिलावत कलाम रब्बानी फरमाने के लिए खत्ताती रब्बानी मरकज़ के रूह रवा रिजवान रब्बानी सर से इल्तिमास करता हूँ कि वो आएँ और तिलावत कलाम पाक फरमाएँ कि इसमें है सच का आईना, इसमें है सच का आईना, कुरान पढ़ के देख। इसमें है सच का आईना, कुरान पढ़ के देख। होगा खुदा का सामना, कुरान पढ़ के देख। क्यों राह दी कलीम को दरियाए नील ने, कैसे हुआ ये मोजज़ा, कुरान पढ़ के देख। रिजवान रब्बानी सर आपके सामने। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकी यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, जैसा कि आज हम लोग यहाँ पर जमा हैं, शहर अज़ीज़ की मारूफ शख्सियत सिटीज़न कैंपस के रूह रवां मोहतरम अलहाज डॉक्टर मंजूर हसन अयूबी साहब स्टेज पर तशरीफ़ आवर हुए। आसिफ हारून बीए साहब यहाँ पर स्टेज पर जलवा अफरोज़ हुए। मैं सदर ज़िंदा दिलान से भी मुल्तमिस हूँ कि आप भी स्टेज पर हमारे आज की इस तकरीब के सदर मोहतरम का साथ दें। मैं सिराज अहमद दुलाल साहब से भी इल्तिमास करता हूँ और मुख्तार यूसुफ़ी साहब से भी गुजारिश करता हूँ कि आप दोनों साहबान भी स्टेज की रौनक को बढ़ाएं। जमील करांती साहब, आपसे भी इल्तिमास गुजार हूँ कि हमारे स्टेज की शान को दोबाला करें। और जो हमारे मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन हैं, मेरी आवाज़ अगर जहाँ तक पहुँच रही है, हॉल के बाहर अगर कोई हाजिर हैं तो वो भी अंदर आ जाएं। तिलावत कलाम पाक से आज की इस नशिस्त का बाकायदा आगाज़ हुआ। जैसा कि सोशल मीडिया के ज़राए से, दावतनामों के ज़रिए से और
پرنٹ میڈیا اخبارات کے ذریعے سے آپ تمام حضرات تک یہ خبر پہنچی ہے کہ آج کی اس انتہائی انفرادیت سے پر اس تقریب کا یہاں پر جو انعقاد کیا گیا ہے، اس کی صدارت شہر عزیز کی انتہائی معروف اور مشہور شخصیت سٹیزن ویلفیئر ایجوکیشن سوسائٹی کے رہنما چیئرمین محترم الحاج ڈاکٹر منظور حسن ایوبی صاحب فرما رہے ہیں۔ میں صدر محترم سے ملتمس ہوں کہ وہ پروگرام کی کارروائی کو آگے بڑھانے کی اجازت مرحمت فرمائیں۔ شکریہ سر۔ جیسا کہ آپ تمام حاضرین جانتے ہیں، زندہ دلان مالیگاؤں اپنے نام اور اپنے کام کی وجہ سے شہر عزیز ہی نہیں بلکہ بیرون شہر میں بھی اپنی ایک منفرد شناخت رکھتی ہے۔ آج عیسوی سن 2022 کا یہ پہلا دن ہے، بلکہ رات ہو چکی ہے، اور اعلان کے مطابق ہم نے اپنے اس پروگرام کا باقاعدہ انعقاد کیا، اس کا آغاز کیا۔ زندہ دلان مالیگاؤں اصل میں ہے کیا؟ اس کی کارگزاریاں کیا ہے؟ اور آج کے اس پروگرام کی غرض و غایت کیا ہے؟ یہی تمام چیزوں کو سماعت کرنے کے لیے میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ صدر زندہ دلان مالیگاؤں محترم ظہیر ابن قدسی صاحب سے التماس کرتا ہوں کہ مائک پہ تشریف لائیں اور زندہ دلان کے تعلق سے سامعین کو گوش و گزار کریں۔ محترم ظہیر ابن قدسی صاحب۔ جناب صدر، حاضرین مجلس، رضوان ربانی صاحب نے کہا کہ سماعت کرنے کے لیے صدر محترم کو میں آواز دے رہا ہوں۔ بہرحال ان کا یہ جملہ بھی صحیح ہے کہ زندہ دلان کے اصل قیام کو، بنیادی جو اس کا قیام تھا، 40 برس تقریباً گزر چکے ہیں، 45-50 برس، جب سے سماعت ہوئی رہی ہے۔ ادھر میں سماعت کر رہا ہوں سب کو، اور اس کے بعد ایک وقت آیا کہ وہ زندہ دلان جو تھی وہ مردہ ہو گئی، اور اس لیے ہوئی کہ لوگ جو تھے وہ اپنے اپنے کاروبار میں اپنے مصروفیات بڑھ گئیں ان کی، اس لیے انجمن کا جو کاروبار تھا وہ بھی ٹھپ ہو گیا، بند ہو گئی۔ لیکن گزشتہ 7-8 سال پہلے عثمان غنی اس کا سراج دولار وغیرہ نے اس کا دوبارہ احیاء کرنے کی بات کی، اور ہم لوگوں نے ایک میٹنگ لے کے دوبارہ زندہ دلان کا احیاء کیا، اس کو شروع کیا، اور اللہ کے کرم سے اس کی یہ 5ویں نشست ہے جو ہم آج کرنے جا رہے ہیں۔ اس میں مشاعرے بھی ہوئے، کتاب کا اجرا بھی ہوا، نثری پروگرام بھی ہوئے، لطیفہ گوئی بھی ہوئی۔ آج کا جو پروگرام خاص ہے وہ یہ ہے کہ ہر شخص بچپن میں کچھ ایسی شرارتیں ضرور کر گزرتا ہے جو تاعمر اس کو یاد رہتی ہیں۔ دوسری ایک بات یہ بھی ہے کہ اب میں اگر یہ بات اس میں بول دوں کہ شرارتیں سب کرتے ہیں، عجیب اتفاق ہے کہ اگر میں بولوں، میں جس دن سے ہم لوگوں نے پروگرام ترتیب دیا ہے اس دن سے میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میں نے بچپن میں کیا شرارت کی، اب ایسی کوئی شرارت یاد ہی نہیں آ رہی ہے۔ تو میں نے غور کیا، اس کا 2 سبب ہے۔ نہیں وہ اپنی جگہ ہو سکتا ہے، لیکن صحیح میں اس کا اصل جو صحیح سبب ہے وہ بتا دوں، تمہاری غلط بانی سر آنکھوں پر۔ اصل یہ ہے کہ صحیح معنوں میں میں یا میرا گھر یا میرے والد جو تھے، انہوں نے اتنے سخت انداز میں ہم لوگوں کی تربیت کی کہ ہم لوگوں کو شرارت کرنے کا، دھوم مستی کرنے کا موقع ہی نہیں تھا۔ ہم باہر کھیلنے کے لیے بھی جاتے تھے تو یہ کہہ کر کہا جاتا تھا کہ جاؤ کھیل کے آؤ، کہ ٹھیک 9 بجے تم کو گھر میں رہنا ہے۔
اب ایسے وقت میں 9 بجے آنا تو ساری فکر تو وہی رہتی تھی کھیلتے کھیلتے بھی کہ جلدی گھر پہنچنا ہے. میں ایک اور واقعہ سناؤں. ایک مرتبہ کیا ہوا، جب میں بڑا ہو گیا جس کو بولیں گے، سروس پہ آنے کے بعد مرکز 9 میں جایا کرتا تھا. ہمارے مختار اطفال والے دوست تھے، ان کے ساتھ مرکز 9 میں جایا کرتا تھا. جب میں گیا وہاں تو کچھ دن جانے کے بعد مجھ کو لگا کہ ممبر ہو جانا چاہیے. میں نے اپلیکیشن دیا، فیس بھری اور ممبر ہو گیا. ممبر ہونے کا نتیجہ یہ نکلا کہ پابندی سے جانا پڑا. دوسرا نتیجہ یہ ہوا کہ جب تک کلب کے لوگ بیٹھے ہیں رکو بھی وہاں تک. نہیں تو میری عادت تھی، میں 11:30 بجتا تھا، سب کو بولتا تھا بھیا اب تم لوگ بیٹھو، میں چلا. 12 بجے میرے گھر کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، میں آ جاتا تھا. ایک دن اتفاق سے کچھ ایسا پروگرام چلا وہاں پر کہ 2 بج گیا رات کا اور سمجھ میں بھی نہیں آیا. جب 2 بج گیا رات کا، میں گھبرا کے بھاگتے دوڑتے آیا گھر. دروازے کی کنڈی کھٹکھٹائی میں نے، والد صاحب نے دروازہ کھولا اور صرف ایک جملہ ان کا جو تھا وہ مجھ کو اتنا اثر کر گیا کہ میں سب چھوڑ دیا. میں نے جب دروازہ کھول کے اندر گیا میں تو میرے ابا بولے کہ کتنا بجا؟ بولا 2 بجا ہے. بولے ابھی تو کلب میں دن نکلتا ہے، اتنی جلدی کیسے آ گیا تو؟ یہ ایک جملہ. دوسرے دن میں ایک استعفیٰ لکھا اور مرکز 9 میں دے دیا. تو جس نے ایسی زندگی گزاری ہو اس کے پاس بچپن میں تو کچھ نہیں ہو سکتا، لیکن اس کے علاوہ باقی زندگی میں جو ہے ہاں وہ ہو سکتا ہے. دوسری ایک بات یہ ہے، یہ تو میں نے ایک بات بتا دی کہ میں اپنے بچپن کو کوئی واقعہ نہیں سنا سکتا. اب یہاں سے ایک دوسری بات یہ، ہم لوگوں نے ایک وہ لگایا، اقوال زرعی کہیں گے اس کو، کہ ہنسنے کی صلاحیت، ہنسنا سبھی جانتے ہیں لیکن ہنسانے کے لیے اس کے لیے صلاحیت اور ہنر کی ضرورت ہے. اس کا سب سے نزدیک ترین اور حالیہ مثال میں دوں گا ہمارے آصف سبحانی کی، کہ ان کے ہاتھ میں جب فریکچر ہوا، مہینہ بھر پریشان تھے وہ، تو اس کے بعد انہوں نے ایک مضمون لکھا، میرا ٹوٹا ہوا ہاتھ. وہ جتنی تکلیفیں تھیں ان کو اتنے مزاحیہ انداز میں انہوں نے بیان کیا کہ پوری مجلس اس دن لوٹ پوٹ ہو گئی تھی. یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ جھوٹ بول کے تو سب ہنسا سکتے ہیں، سچ بول کے ہنسانا بہت مشکل ہے. اور یہی کام جو ہے ہم زندہ دلان والے چاہتے ہیں کہ سچ بول کر لوگوں کو ہنسانے کی کوشش کریں، جس کے لیے یہ نشست اور یہ نشستیں منعقد ہم لوگ کر رہے ہیں. اس کے بعد ایک مثال اور میں دے دوں. میں نام لے کے بولوں، ہمارے فاروق مقادم بہت اچھے ہمارے دوست بھی تھے، ہمارے بزرگ بھی تھے، ہمارے مداح بھی تھے. تو ہارون BA صاحب کا مکان بن رہا تھا، محمد روڈ والا، گیلری درست کروا رہے تھے. اور ایک شادی میں ہارون BA صاحب سے میری ملاقات ہوئی تو میں نے کہا کہ ہارون صاحب الیکشن کو 2 مہینہ ہوا، آپ چن کر گئے ہیں الیکشن کا، 2 مہینہ ہوا آپ کو چن کے گئے ہوئے، گھر بنانے لگے آپ؟ وہ ہارون صاحب تھے، ہنس کر چپ ہو گئے، بولے کچھ بھی مت بولا کر، بیٹھ خاموش. اس کے بعد میں نے 4 مصرع کہا. وہ یہ تھا کچھ ایسے کہ کارخانہ حویلی کوٹھی کار، خدمت قوم سے ہو جو حاصل، کونسلر کا ہے فرض اس پہ لکھے، ھذا من فضل میونسپل کونسل. یہ جب 4 مصرے میں نے ایک مشاعرے میں سنائے، ہمارے فاروق مقادم وہاں موجود تھے. بہت خوش ہوئے. جب ملتے تھے وہ یہی بولتے تھے، بولے یار کیا تو لکھا یار، بہت اچھا لکھا. بہرحال اس کے بعد ایک دفعہ کیا ہوا، ایک ڈاکٹر صاحب کے وہاں ان سے ملاقات ہو گئی. ڈاکٹر منظور صاحب نہیں تھے وہاں، کیونکہ جو اب بات ہے وہ بہت عجیب ہے، میں بتاؤں آپ کو. تو ڈاکٹر صاحب وہاں ان سے ملاقات ہوئی. میں دوا لینے گیا تھا تو مقادم بھی بیٹھے تھے وہاں. ارے بولے آؤ حضرت آؤ، دوا ہوا لیے سب بات ہو گئی. تو بولے ڈاکٹر صاحب ظہیر نے کتنا اچھا 4 مصرع ہم لوگوں کے بارے میں لکھا ہے. بولے سنو ڈاکٹر صاحب. اب ڈاکٹر صاحب اتنے انتہائی سنجیدہ آدمی وہ تھے، بیٹھے لکھ رہے ہیں. 2 دفعے 3 دفعے بولے تو ان کے منہ سے نکلا، بولے سناؤ ظہیر صاحب کیا ہے. میں نے یہ 4 مصرع سنا دیا. مقادم صاحب جو تھے رسمن کہیے، دل رکھنے کے لیے
वैसे ही हंसे जैसे पहली मर्तबा सुन के हंसे थे। डॉक्टर साहब ने क्या कहा, बोले ज़हीर साहब हदीस में आया लोगों का दिल नहीं दुखाना चाहिए, लोगों को मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, नहीं करना है। अब मुकादम मुझको देख रहे हैं, मैं उनको देख रहा है, अब क्या करें, इतनी बड़ी नसीहत मिल गई अपने को। तो उसके बाद मुझको एक एहसास हुआ कि अब जो कुछ बोलना है आदमी देख के बोलना चाहिए। सबके सामने सब बात नहीं बोली जाती। और ये तजुर्बा एक मरतबा और हुआ उसके बाद मैं अल्लाह के करम से बहुत एहतियात करने लगा, और अब ऐसी कोई बात बहुत एहतियात से कहता हूँ मैं। दूसरी एक बात आखिरी में बताऊँ कि हम लोग जो ज़िंदा दिलान के लोग हैं, वो जब मीटिंग होती है, मीटिंग के बाद लतीफ़ों का एक दौर भी चलता है, लेकिन वो तो सब जगह होता है। मैं उस वक्त की बात बताऊं जब मैं मुशायरे सिर्फ सुनता था और शोरा के पास अगर बैठता था तो रात की उनकी मजलिसें जो रहती थी शोरा की मुशायरे के बाद वाली, वो इंतहाई फजूल किस्म की नशस्तें होती थी। अब उसमें मैं बता नहीं सकता तफसील से क्या क्या होता था। बहरहाल हमारे यहाँ ज़िंदा दिलान के भी जब मीटिंग होती थी उसके बाद लतीफ़े सुनाए जाते थे, लेकिन चाहे जैसा लतीफ़ा हो इतनी अदब से ज़रूर सुनाया जाता था कि बाकी सिफर लोग समझ लेते थे। जैसा कि मुश्ताक यूसुफ़ी ने एक जगह लिखा है कि पुराने वक्तों में जब नावल लिखा जाता था उसमें अगर बोसा भी लिखा जाता था, बोसा नहीं लिखते थे, उसके ये 4 नुक्ता गिन के लगाते थे, 5वां नुक्ता नहीं रहता था उसमें कि बोसा में 4 हर्फ हैं। तो ऐसा सब है। बहरहाल हम लोग का मकसद यही है कि यहाँ पर लोग जो हैं वो अपने बचपन के वाक़यात सुनाएं, और ख़ास तौर से इसलिए कि हर सब के साथ 99% लोगों के साथ, वो 1% मैं हूँ, बचपन में कुछ ना कुछ वाक़यात होते रहते हैं। और तीसरी और आखिरी बात ये कि जब हम लोगों ने ज़िंदा दिलान शुरू की थी उस वक्त हम लोगों का एक नुक्ता नज़र था, वही आज भी है कि ज़िंदा दिली है कश्मकशे ज़ीस्त का इलाज। ज़िंदा दिली है कश्मकशे ज़ीस्त का इलाज, दुनिया समझ रही है बड़ा मनचला हूँ मैं, दुनिया समझ रही है बड़ा मनचला हूँ मैं। यही तमाम ज़िंदा दिलों का हाल है। और इतना कह के मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। आप लोगों ने सुना, उसका शुक्रिया। बचपन, 55 और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद। मफाद आम्मा का आलम बरदार। ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी, अदबी, दीनी, मिली, समाजी, सकाफ़ती, तहजीबी, फ़लाही, तिब्बी, फ़न्नी, माशी, तिजारती, माशरती, इंतज़ामी, इनकलाबी, तहरीकी, तहक़ीक़ी, तकनीकी, तफ्तीशी, तामीरी, तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल।